السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حسد کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ لوگ آپس میں کہتے بھی ہیں کہ بھئی حسد نہ کرو، حسد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ٹھیک اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جیسا کہ سوکھی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ اگر کہیں آگ جل رہی ہو اور وہاں پر ہم سوکھی لکڑیوں کو ڈال دیں تو کتنی جلدی آگ سوکھی لکڑیوں میں لگ جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے حسد کریں گے تو ہماری نیکیاں بھی اسی طریقے سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، کسی کو مال دولت دے رکھا ہے، کسی کو روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، کسی کو گھر دے رکھا ہے، کوئی اچھی گاڑی دے رکھی ہے، یا کوئی اور جاب دے رکھی ہے، یا کوئی اور دنیا کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو دے رکھی ہے۔ اب اگر سامنے والا دیکھ کر یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت اس کو دی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو اسی کو کہا جاتا ہے حسد۔ اسی طریقے سے حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اب دیکھنے والا شخص یہ تمنا کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو نعمت دے رکھی ہے یہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن بہرحال اس کے پاس سے چھن جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں حسد کی ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر سخت مذمت آئی ہے۔ اب ایک حسد دوسرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور بلکہ اس کی تعریف بھی کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسد صرف دو چیزوں کے اندر جائز ہے، دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر حسد جائز نہیں ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دیا ہو، یعنی جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو اور وہ صبح و شام رات و دن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال اور دولت دیا ہو اور وہ بھی صبح و شام پورا دن رات و دن اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ تو ان دو چیزوں کے اندر حسد جائز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دیا، علم دیا، دین و شریعت کی اس کو صحیح سمجھ اور فہم عطا کیا، اب وہ اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے سیراب کرتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ایسا قاری بنایا ہے، ایسی اچھی آواز دی ہے کہ وہ بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتا ہے، یا بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ایسی عبادت عطا کی ہے، یعنی عبادت کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ رات و دن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، یعنی عبادت کے بہت سارے وہ کام کرتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یا اللہ تو نے جو اس کو دین کا شوق دیا ہے، اس کو اچھی آواز دی ہے، یا اس سے قرآن پڑھتا ہے، اس کو دین کا علم دیا ہے، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اب دیکھنے والا شخص یہ تمنا کرے کہ یا اللہ مجھ کو بھی یہ چیزیں عطا کر دے، یعنی کسی کو دیکھ کر رشک آ جائے اور اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جائے کہ یا اللہ ایسی عبادت مجھ کو بھی عطا فرما دے، تو یہ جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں، ایسا کرنے پر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسری چیز کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال اور دولت عطا فرمایا ہو اور وہ رات و دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، تو ہم بھی یہ تمنا کریں کہ یا اللہ اگر مجھ کو بھی مال و دولت ملے گا، مجھے بھی روپیہ پیسہ ملے گا، تو میں بھی اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو ان دو چیزوں کے اندر حسد جائز ہے۔ اس کو آپ اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دین کا کام آپ ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو ان لوگوں پر رشک آ جائے، ان لوگوں کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے کہ یا اللہ مجھ کو بھی ایسی صلاحیت دے اور مجھ کو بھی اس قابل بنا دے کہ میں بھی اس طریقے سے دین کے کام کر سکوں۔ تو اگر حسد کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کیجیے، نہ کہ دنیا کے معاملے میں۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم حسد کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی دنیاوی نعمت سے نواز رکھا ہے تو لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، جلن لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی ہے۔ تو دیکھیے حسد اور جلن ہم کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، تو ہمیں حسد کرنے کی، جلن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا ہے، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ نے ہمیں نہیں دیا،
اللہ کی اس کے اندر کوئی مصلحت ہوگی؟ سبھی اللہ کے بندے ہیں، سبھی بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور سبھی کے حالوں کو دیکھنے والا ہے، کوئی بندہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہے۔ اگر ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر، اللہ کی عطا پر اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ہاں، کوشش کرنا اور محنت کرنا یہ آپ کا کام ہے، لیکن کسی سے حسد بالکل نہ کیجیے۔ اگر آپ کسی سے حسد کریں گے تو اس میں الٹا آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے اگر حسد کرنا ہے تو دینی معاملات میں حسد کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو دینی معاملات میں حسد کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی معاملات میں حسد سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔